بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 79، حصہ اول، یورپین تنصیفات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر جو یورپین تنصیفات ہیں، ان پر پوری بحث تو کسی اور حصے میں آئے گی، جس میں نہایت تفصیل سے بتایا جائے گا کہ یورپ میں اسلام کے متعلق سب سے پہلے یورپین مصنف ہلدی برٹ سے لے کر جو 1139 عیسوی میں موجود تھا، آج تک کیا سرمایہ مہیا ہوا ہے، ان کا کیا عام انداز ہے، ان کی مشترک اور آمتہ الرود غلطیاں کیا ہیں، ان کے وسائل معلومات کس درجے کے ہیں، اغلاط کے مشترک اسباب کیا ہیں، تعصب اور سوء ظن کا کہاں تک اثر ہے۔ یہاں ہم ان تنصیفات پر صرف ایک اجمالی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اس حصے میں بھی ہم کو جا بجا تنصیفات سے کام لینا یا اس سے تعارض کرنا پڑتا ہے۔ یورپ ایک مدت تک اسلام کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب اس نے جاننا چاہا تو مدت دراز تک عجب، حیرت انگیز، مفتر یانہ خیالات اور توہمات میں مبتلا رہا۔ ایک یورپین مصنف لکھتا ہے، عیسائیت اسلام کی چند ابتدائی صدیوں تک اسلام پر نہ تو نکتہ چینی کر سکی اور نہ سمجھ سکی۔ وہ صرف تھراتی اور حکم بجا لاتی تھی، لیکن جب قلب فرانس میں عرب پہلے پہل رکے گئے تو ان قوموں نے جو ان کے سامنے سے بھاگ رہی تھیں، منہ پھیر کر دیکھا، جس طرح ان کے مویشیوں کا گلا جب کہ اس کا بھگا دینے والا کتا دور نکل جاتا ہے۔ یورپ نے مسلمانوں کو جس طرح جانا، اس کو فرانس کا مشہور مصنف ہنری دی کاستری، جس کی تنصیف کا عربی زبان میں ترجمہ ہو گیا ہے، یوں بیان کرتا ہے۔ وہ تمام قصص اور گیت جو اسلام کے متعلق یورپ میں قرون وسطیٰ میں رائج تھے، ہم نہیں سمجھتے کہ مسلمان ان کو سن کر کیا کہیں گے۔ یہ تمام داستانیں اور نظمیں مسلمانوں کے مذہب کی ناواقفیت کی وجہ سے بغض و عداوت سے بھری ہوئی ہیں۔ جو غلطیاں اور بدگمانیاں اسلام کے متعلق آج تک قائم ہیں، ان کا باعث وہی قدیم معلومات ہیں۔ ہر مسیحی شاعر مسلمانوں کو مشرک اور بت پرست سمجھتا تھا، اور حسب تربیت درجات ان کے 3 خدا تسلیم کیے جاتے تھے: ماہوم یا ماہون یا مامون مڈ، یعنی مہامڈ اور اپیلن، اور تیسرا ٹرگامان۔ ان کا خیال تھا کہ محمد نے اپنے مذہب کی بنیاد دعوے الوحیت پر قائم کی، اور سب سے عجیب تر یہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بت شکن اور دشمنان اصنام تھا، لوگوں کو اپنی طلائی بت کی پرستش کی دعوت دیتا تھا۔ اسپین میں جب عیسائی مسلمانوں پر غالب آئے اور ان کو سرکوشتا کی دیواروں تک ہٹا دیا، تو مسلمان لوٹ کر آئے اور اپنے بتوں کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ اس عہد کا ایک شاعر کہتا ہے کہ اپیلن مسلمانوں کا دیوتا وہاں ایک غار میں تھا، اس پر وہ پل پر آئے اور اس کو نہایت سخت سست کہا اور اس کو گالیاں دی، اور اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر ایک ستون پر اس کو سولی دی، اور اس کے پاؤں سے روندا اور لاٹھیوں سے مار کر اس کے ٹکڑے کر ڈالے، اور ماہوم کو جو ان کا دوسرا دیوتا تھا ایک گڑھے میں ڈال دیا، اس کو سور اور کتوں نے نوچ ڈالا۔ اس سے زیادہ اس سے پہلے کسی دیوتا کی تحقیر نہیں ہوئی۔ محمد نظام از باسورتھ اسمتھ صاحب، M.A. صفحہ
63 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 80 حصہ اول۔ اس کے بعد ہی مسلمانوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اپنے دیوتاؤں سے معافی مانگی اور اثر نو تالیف شدہ بتوں کو بنایا۔ اس بنا پر جب شہنشاہ چارلس سرکوستا میں داخل ہوا تو اس نے اپنے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ تمام شہر کا چکر لگائیں۔ وہ مسجدوں میں گھس گئے اور لوہے کے ہتھوڑوں سے ماہومیڈ اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ ایک دوسرا شاعر ریچرڈ خدا سے دعا کرتا ہے کہ وہ ماہوم کے بت کے پجاریوں کو شکست نصیب کرے۔ اس کے بعد وہ عمرہ جنگ صلیب کے لیے ان الفاظ کو آمادہ کرتا ہے: اٹھو اور ماہومیڈ اور ڈرمگان کے بتوں کو اوندا کر دو اور ان کو آگ میں ڈال دو اور ان کو اپنے خداوند کی نذر کر دو۔ اس قسم کے خیالات ایک مدت تک قائم رہے۔ چوتھے حصے میں ہم اس کی مفصل لکھیں گے۔ 17ویں اور 18ویں صدی 17ویں صدی کے سنین وسط یورپ کے اثر و جدید کا مطلع ہے۔ یورپ کوئی جدوجہد، سعی و کوشش اور حریت و آزادی کا دور اسی عہد سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے مقصد کی جو چیز اس دور میں پیدا ہوئی وہ مشترکین یورپ کا وجود ہے، جن کی کوشش سے نادر الوجود عربی کتابیں ترجمہ اور شائع ہوئیں۔ عربی زبان کے مدارس علمی و سیاسی اغراض سے جا بجا ملک میں قائم ہوئے اور اس طرح وہ زمانہ قریب آتا گیا کہ یورپ اسلام کے متعلق خود اسلام کی زبان سے کچھ سن سکا۔ اس دور کی خصوصیت اول یہ ہے کہ سنانے عامیانہ خیالات کی بجائے کس قدر تاریخ اسلام و سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد عربی زبان کی تنصیف پر قائم کی گئی۔ گو مگو معلومات سابقہ کے مصالح کے استعمال سے بھی احتراز نہیں کیا گیا۔ اس دور سے چونکہ یورپ میں مذہبی اسقاط کے شکنجہ سے نجات پائی اور اس کے مذہبی اور سیاسی امور الگ الگ ہو گئے، اس بنا پر اسلام کے متعلق تنصیفین کی دو جماعتیں الگ ہو گئیں۔ عوام اور مذہبی اشخاص اور محقق وغیرہ متعصب گروہ اسلام کے متعلق ان دونوں جماعتوں کی جو کوششیں کی وہ آج ہمارے سامنے ہیں۔ اس عہد میں عربی زبان کی تاریخی تنصیفات کا ترجمہ کیا ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہرپینیوس مارکولینس ایڈورڈ پوکاک اور ہانجر ذکر کے قابل ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اتفاقاً یا قصداً ان مشترکین نے ابتدا میں جن عربی تاریخوں کا ترجمہ کیا وہ اکثر ان مسیحی مصنفین کی تنصیفات تھیں۔ وہ قرون ماضیہ میں اسلامی ممالک کے باشندے تھے، یعنی سعید بن بطریق اوٹیکوس المتوفی 939 عیسوی جو اسکندریہ کا پیٹریارک تھا، اور ابن المعید المکین المتوفی 1273 عیسوی جو سلاطین مصر کا ایک درباری تھا، اور ابو الفرج ابن البری الملتئی المتوفی 1286 عیسوی مصنف تاریخ الدلول۔ ابن المعید المکین کی تاریخ طبری
اور ذیل تبری کا خلاصہ ہے۔ ارپی نیوس نے جو ہالینڈ کا ایک مشترک تھا لاطینی ترجمے کے ساتھ لیڈن سے اس کا ایک ٹکڑا شائع کیا جو ابتدائی رسالہ سے دولت بقیہ تک کے واقعات پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، ترجمہ کتاب ہنری دی کاستری بزہان عربی مطبوعہ مصر از صفحہ 8 تا 10۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 81 حصہ اول۔ المکین کے نام سے اس کتاب کے حوالے یورپ کی ابتدا اسلامی تصنیفات میں نہایت کثرت سے آتے ہیں۔ آخر 18ویں صدی یہ وہ زمانہ ہے جب یورپ کی قوت سیاسی اسلامی ممالک میں پھیلنی شروع ہو گئی، جس نے اور منٹیلسٹ کی ایک اکثیر التعداد جماعت پیدا کر دی، جنہوں نے حکومت کے اشارے سے السنہ مشرقیہ کے مدارس کھولے، مشرقی کتب خانوں کی بنیاد ڈالی، ایشیا ٹک سوسائٹیاں قائم کی، مشرقی تصنیفات کی طبع و اشاعت کے سامان پیدا کی اور منٹیل تصنیفات کا ترجمہ شروع کیا۔ سب سے پہلے ہالینڈ نے اپنے مقبوضہ جزائر مشرقی میں 1778 میں ایک ایشیائی ٹک سوسائٹی قائم کی۔ اس کی تقلید میں انگریزوں نے بمقام کلکتہ 1774 عیسوی میں جنرل ایشیاٹک سوسائٹی اور 1788 عیسوی میں بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد 1795 عیسوی میں فرانس نے مشرقی زندہ زبانوں عربی، فارسی، ترکی کا دارالعلوم قائم کیا اور آخر کار ان مدارس اور سوسائٹیوں کی تقلید سے تمام ممالک یورپ میں اس قسم کی درسگاہیں اور انجمنیں تیار ہو گئیں۔ عام یونیورسٹیوں میں عربی زبان کے پروفیسروں اور کتب خانوں کا وجود لازمی سمجھا جانے لگا۔ مسلمانوں نے عربی زبان کی سیرت و مغازی کی جو کتابیں محفوظ تھیں وہ ایک ایک کر کے باستثنائے چند 18ویں صدی کے اواخر سے لے کر 19ویں صدی کے اختتام تک پورے یورپ میں چھا گئے اور ان میں اکثر یورپی زبانوں میں ترجمہ ہو گیا۔ سب سے پہلے رشک المطافی 1774 عیسوی میں تاریخ ابو الفدا ترجمہ لاطینی وحاشی 5 جلدوں میں شائع کی۔ 1809 عیسوی میں کیپٹن اے میتھیوس نے کلکتہ سے مشکوۃ المصابیح کا انگریزی میں ترجمہ شائع کیا۔ 1856 عیسوی میں وان کریم نے کلکتہ میں محمد بن عمر واقدی کی کتاب المغازی طبع کرائی۔ 1860 عیسوی میں ابن ہشام کے مشہور تصنیف سیرت الرسول کی کوٹنگ سے اشاعت کی۔ اس کے علاوہ اسی مستشرق نے سمہودی کی تاریخ مدینہ اور ابن قتیبیہ کی تاریخ معارف طبع کرائی۔ 1864 عیسوی میں ڈاکٹر ویل نے ابن ہشام کا جرمنی میں ترجمہ کیا۔ 1877 عیسوی میں پیرس سے مسعودی کی تاریخ مروج الذہب ترجمہ فرانسیسی پرنس ڈی مانیارڈ نے شائع کی۔ والنہوسن نے 1882 عیسوی میں واقدی کا جرمن ترجمہ بعنوان محمد مدینہ برلن میں شائع کیا۔ 1883 عیسوی میں لیڈن سے ہاؤ تسما
کے ابتدا اہتمام سے یعقوبی کی تاریخ 2 جلدوں میں چھپی 1879 سے 1892 عیسوی تک 14 برس کی محنت میں طبری کی مشہور اور نادر الوجود تاریخ بھارت اور نولدکی وغیرہ نے شائع کی۔ سب سے آخر میں مشہور جرمن مستشرق پروفیسر سخاؤ کی خاص کوشش اور دیگر 7 مستشرقین کی اعانت سے ابن سعد کی عظیم الشان اور نادر الوجود طبقات، جس سے زیادہ مبسوط سیرت النبی میں کوئی تصنیف نہیں، قریباً 1900 عیسوی میں سے گزشتہ سال تک ایک جلد کر کے لیڈن میں شائع ہوتی رہی ہے۔ ان اصل تاریخی تصنیفات اور ان کی تراجم کی اشاعت ممالک اسلامیہ اور یورپ کے تعلقات، مذہبی منافرت کی کمی اور آزادانہ تحقیقات کی خواہش، ان تمام چیزوں نے یورپ میں مصنفین تاریخ اسلام اور سوانح نگاران پیغمبر عرب کی ایک کثیر التعداد گروہ پیدا کر دیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 82، حصہ اول۔ آکسفورڈ کا ایک عالم ان غیر مختتم سلسلے کا ان الفاظ میں اعتراف کرتا ہے: محمد کے سوانح نگاروں کا ایک وسیع سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا غیر ممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پانا قابل فخر چیز ہے۔ ہم اس موقع پر صرف ان تصنیفات کا مختصر سا نقشہ درج کرتے ہیں جو بتخصیص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں یا اسلام کے اصول و عقائد پر لکھی گئی، اور جن میں سے اکثر ہمارے دفتر تصنیف میں موجود ہیں یا ہم ان سے متمتع ہو چکے ہیں۔ نمبر: نام مصنف، وطن، نام تصنیف یا مضمون، زمانہ تصنیف۔ نمبر 1، ڈاکٹر جی بی، انگلستان، وطن انگلستان، نام تصنیف یا مضمون، سیرت محمد خادہ نعوذ باللہ، 1815 عیسوی۔ نمبر 2، ڈاکٹر وائٹ بائز، آکسفورڈ، انگلستان، بیمفٹن، سرمنز، اسلام اور پیغمبر اسلام، وائل، 1800 عیسوی۔ نمبر 3، گاڈ فری ہنگسن، MRAS، انگلستان، اپالوجی، 1829 عیسوی۔ نمبر 4، ڈاکٹر J.A. مورل، وطن جرمن، نام تصنیف یا مضمون، اسلامزم، 1830 عیسوی۔ نمبر 5، گارسن ڈی ٹاسی، وطن فرانس، نام تصنیف اسلام و قرآن، زمانہ 1831 تا 1874 عیسوی۔ نمبر 6، ایڈورڈ لین، وطن انگلستان، نام مصنف انتخابات القرآن، 1843 عیسوی۔ نمبر 7، ڈاکٹر ویل، وطن جرمن، نام تصنیف ترجمہ تحشیہ ابن ہشام، کتاب محمد پیغمبر،
زمانہ تنصیف 1845 تا 1846 عیسوی۔ نمبر 8 کارلائل، وطن انگلستان، ہیروزائنڈ، ہیرو ورشپ، ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ۔ زمانہ تنصیفات 1846 عیسوی۔ نمبر 9 کوشن ڈی برسیوال، وطن فرانس، نام تنصیف تاریخ عرب، زمانہ تنصیف 1847 عیسوی۔ نمبر 10 واشنگٹن اورونگ، وطن انگلستان، نام تنصیف سیرت محمد، زمانہ تنصیف 1849 عیسوی۔ نمبر 11 نام ڈاکٹر اسپرنگر، وطن جرمن، نام تنصیف سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ تنصیف 1849 عیسوی۔ نمبر 12 وان کریمر، وطن جرمن، ترجمہ نام تنصیف ترجمہ و تحشیہ واقدی، 1856 عیسوی۔ نمبر 13 مضمون نگار، نیشنل ریویو، وطن انگلستان، مضمون محمد، 1898 عیسوی۔ نمبر 14 ڈوزی، وطن ہالینڈ، نام تنصیف تاریخ اسلام، 1861 عیسوی۔ نمبر 15 مضمون نگار، نیشنل ریویو، وطن انگلستان، بزرگ ترین عرب، 1861 عیسوی۔ نمبر 16 ڈی لینڈ، وطن انگلستان، سیرت محمد، 1861 عیسوی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 83، حصہ اول۔ نمبر 17 میور، وطن انگلستان، نام تنصیف سیرت محمد، زمانہ تنصیف 1861 عیسوی۔ نمبر 18 برتھالمی سینٹل ہلر، وطن فرانس، نام تنصیف محمد و قرآن، 1865 عیسوی۔ نمبر 19 نولدگی، وطن جرمن، مضامین قرآن و اسلام، 1869 عیسوی۔ نمبر 20 دو شیف، مضمون نگار، کوالٹری ریویو، وطن انگلستان، اسلام، 1869 عیسوی۔ نمبر 21 مضمون نگار، برٹش کوالٹری ریویو، وطن انگلستان، محمد، نام تنصیف محمد، 1872 عیسوی۔ نمبر 22 چولیس چارلس، فرانس، تاریخ اسلام، 1874 عیسوی۔ نمبر 23 مضمون نگار، کانٹمپری ریویور، انگلستان، نام تنصیف محمد اور اسلام، 1875 عیسوی۔ نمبر 24 باسورتھ اسمتھ، انگلستان، محمد اور اسلام، 1875 عیسوی۔ نمبر 25 سیدیو، وطن فرانس، نام تنصیف تاریخ عرب،
1877 نمبر 26 وہیلسن جرمن تبصرہ واقدی 1882 نمبر 27 اہل کراہل وطن جرمنی نام تنصیب سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1884 نمبر 28 گولڈیزہر وطن جرمنی نام تنصیب مطالعہ اسلام 1890 نمبر 29 رینان وطن فرانس نام تنصیب تاریخ مذاہب 1892 نمبر 30 ایچ گرین وطن ہالینڈ نام تنصیب سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1874 نمبر 31 ہنری دی کاستری وطن فرانس اسلام پر خیالات 1896 نمبر 32 ایف بوہل وطن ہالینڈ نام تنصیب سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1903 نمبر 33 ولسٹن وطن انگلستان وطن انگلینڈ آدھ گھنٹہ محمد کے ساتھ نام تنصیب آدھ گھنٹہ محمد کے ساتھ 1905 نمبر 34 مارکولیس وطن انگلینڈ نام تنصیب محمد 1905 نمبر 35 کول وطن انگلینڈ نام تنصیب محمد اور اسلام 1894 نمبر 36 پرنس کاٹانی اٹالیا نام تنصیب تاریخ کبیر محمد و اسلام و سلاطین اسلام نمبر 37 میجر لیونارڈ وطن انگلینڈ اسلام کا نام تنصیب اسلام کا روحانی و اخلاقی پایا 1919 مصنفین یورپ 3 قسموں میں منقسم کیے جاتے ہیں نمبر 1 جو عربی زبان اور اصلی ماخذوں سے واقف نہیں ان لوگوں کا سرمایہ معلومات اور اورون کی تنصیفات اور ترجم ہے ان کا کام صرف یہ ہے کہ اس مشتبہ اور ناقابل مواد کو قیاس اور میلان طبع کے قلب میں ڈھال کر دیکھیں تعجب ہوتا ہے کہ ان میں بعض مثلاً قبان صاحب ایسے صاحب الرائے اور انصاف پرست ہیں کہ راکھ کے ڈھیر میں سے بھی سونے کے ذرات نکال سکتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 74 حصہ اول نمبر 2 عربی زبان اور علم ادب و تاریخی فلسفہ اسلام کے بہت بڑے ماہر ہیں لیکن مذہبی لٹریچر اور سیرت کے فن سے ناآشنا ہیں ان لوگوں نے سیرت یا مذہب اسلام پر کوئی مستقل تنصیف نہیں لکھی لیکن ضمنی موقعوں پر عربی دانوں نے زائم میں اسلام یا شارح اسلام کے متعلق نہایت دلیری سے جو کچھ چاہتے ہیں لکھ جاتے ہیں مثلا جرمن کا مشہور فاضل شاخو جس نے طبقات ابی سعد شائع کی ہے ان کی وسعت معلومات اور عربی دانی سے کون انکار کر سکتا ہے بیرونی کی کتاب الہند کا دباچہ اس نے جس تحقیق سے لکھا رشک کے قابل ہے لیکن اسی دباچہ میں اسلامی امور کے متعلق ایسی باتیں لکھ
جاتی ہیں کہ جس کو پڑھ کر بھول جانا پڑتا ہے۔ یہ وہی محترم شخص ہے جس کو ابھی ہم نے دیکھا تھا۔ نول قدیم جرمنی نے قرآن مجید کا خاص مطالعہ کیا ہے، لیکن انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 16 میں قرآن پر اس کا جو آرٹیکل ہے جا بجا صرف اس کے تعصب بلکہ اس کی جہالت کے راز پنہا کی پردہ داری کرتا ہے۔ نمبر 3 وہ مستشرقین جنہوں نے خاص اسلامی اور مذہبی لٹریچر کا کافی مطالعہ کیا، مثلا پامر صاحب یا مارگو لیوس صاحب، ان سے ہم بہت کچھ امید کر سکتے ہیں، لیکن باوجود عربی دانی کثرت مطالعہ تجہز کتب کے ان کا یہ حال ہے کہ دیکھتا سب کچھ ہوں لیکن سوچتا کچھ بھی نہیں۔ مارگولس نے مسند امام احمد بن حنبل کی ذہنی جلدوں کا ایک ایک حرف پڑھا ہے، اور ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کسی مسلمان کو بھی اس وصف میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پروفیسر موصوف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح عمری پر جو کتاب لکھی ہے، دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ کوئی کتاب کذب الوافطر اور تعویل تعصب کی مثال کے لیے پیش نہیں کر سکتی۔ اس کا اگر کوئی کمال ہے تو یہ ہے کہ سادہ سے سادہ اور معمولی سے معمولی واقعہ کو جس پر برائی کا کوئی پہلو پیدا نہیں ہو سکتا، صرف اپنی تباہی کے زور سے بد منظر بنا دیتا ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگر جرمنی کے مشہور عربی دان ہیں۔ کئی سال مدرسہ عالیہ کلکتہ کے پرنسپل رہے، لکھنؤ میں آ کر شاہی کتب خانہ کی رپورٹ لکھی جو ہماری نظر سے گزری۔ حافظ ابن حجر کی کتاب الصحابہ فی الحوال الصحابہ اول انہی نے تصحیح کر کے کلکتہ میں چھپوائی، لیکن جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح عمری پر ایک مستقل ذہنی کتاب 3 جلدوں میں لکھی تو ہم حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ یورپین مصنفوں کی غلط کاریوں کی بڑی وجہ تو وہی ان کا مذہبی اور سیاسی تعصب ہے، لیکن بعض وجود اور بھی ہیں جن کی بنا پر ہم ان کو معذور رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا تمام تر سرمایہ اسناد صرف سیرت و تاریخ کی کتابیں ہیں، مثلا مغازی واقدی، سیرت ابن حسام، سیرت محمد اسحاق، نام طبری وغیرہ، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی غیر مسلم شخص اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری مرتب کرنا چاہے گا تو عام قیاس یہی رہبری کرے گا کہ ان کا تصنیفات سیرت کی طرف جو رجوع کرنا چاہیے۔ یہ کتاب نمبر 1 یہ کتاب جرمن زبان میں ہے۔ میں جرمن نہیں جانتا لیکن اس کے اقوال اکثر اور مصنفین نے نقل کی ہے اور وہ ہماری نظر سے گزرے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 85 حصہ اول۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ سیرت کی تصنیفات میں سے ایک بھی نہیں جو استناد کے لحاظ سے بلند رتبہ ہو، چنانچہ ان کی بحث اوپر گزر چکی ہے۔ مصنفین سیرت سے قطع نظر سیرت کی روایتیں زیادہ تر جن لوگوں سے مروی ہیں، مثلا سیف، سری، ابن سلمہ، ابن نجی، عموماً ضعیف روایتیں ہیں، اس لیے عام اور معمولی واقعات میں ان کی شہادت کافی ہو سکتی ہے، لیکن وہ واقعہ جن پر محتم بالشان مسائل کی بنیاد قائم ہے ان کے لیے یہ سرمایہ بیکار ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح عمری کے یقینی واقعات وہ ہیں جو حدیث کی کتابوں میں باروایات صحیحہ منقول ہیں۔ یورپین مصنفین اس سرمایہ سے بالکل بے خبر ہیں، اور ایک آدھ کوئی ہے، مثلا مارکولس، جو اولاً اس فن کا ماہر نہیں، اور ہو بھی تو تعصب کی ایک شنگاری سینکڑوں خرمن معلومات کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے اصول تنقیح شہادت اور اصول تنقیح میں سخت اختلاف ہے۔ یورپ اس بات کو بالکل نہیں دیکھتا کہ راوی صادق ہے یا کاذب، اس کے اخلاق و عادات کیا ہیں، حافظ کیسا ہے۔ اس کے نزدیک یہ تحقیق و تدقیق نہ تو ممکن ہے نہ ہی ضروری ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ راوی کا بیان بجائے خود قرآن اور واقعات کے تناسب سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ فرض کرو ایک چھوٹا راوی ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ جو قرآن موجودہ اور گرد و پیش کے واقعات کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتا ہے، بیان بالکل مسلسل اور کہیں سے نہیں اکھڑتا، تو یورپ کے مذاق کے موافق واقعہ کی صورت تسلیم کر لی جائے گی۔ بخلاف اس کے مسلمان مورخ اور خصوصاً محدثین اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ جو روایت کی کیا حالت ہے، بلکہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسماء رجال کے دفتر تحقیقات میں اس شخص کا نام سکہ لوگوں کی فہرست میں درج ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ان کے نزدیک اس کا بیان بالکل ناقابل اعتنا ہے۔ بخلاف اس کے اگر سکہ راوی نے کوئی واقعہ بیان کیا تو قرائن اور قیاسات کے خلاف ہو اور گو بظاہر عقل کے مطابق بھی نہ ہو، لیکن اس کی روایت قبول کر لی جائے گی۔ اس اختلاف اصول نے یورپین تصنیفات پر بہت بڑا اثر پیدا کیا ہے۔ مثلاً اہل یورپ واقعی کی بیان پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ واقعی کا بیان نہایت مسلسل اور مربوط ہوتا ہے، جزیات کی تمام کڑیاں باہم ملتی جلتی ہیں، واقعات میں کہیں خلا نہیں ہوتا، جو چیز کسی واقعہ کو دلچسپ بنا سکتی ہے سب موجود ہوتی ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہی باتیں اصل راز کی پردہ داری کرتی ہیں۔ جو روایتیں 100 برس سے زیادہ زمانہ تک محض زبانوں پر رہیں، ان میں اس قدر استحصار سے جزیات ممکن نہیں۔ یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح تاریخ افسانے لکھے جاتے ہیں، چند واقعات کا ذخیرہ سامنے رکھ کر قیاس و قرآن اور معلومات عامہ کے ذریعے سے ایک سادہ خاکہ و نقش و نگار سے کامل کر دیا جائے، لیکن یہ جزیات تو صرف واقعی کر سکتا ہے۔ محدث اس سے معذور ہیں، تاہم اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ ہر موقع پر محض راوی کا سکہ ہونا کافی نہیں، ساقات بھی غلط کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ درایت کیے جو اصول محدث نے قائم کیے ہیں اور جن کو بعض جگہ وہ بھول جاتے ہیں، ان کی نہایت سختی کے ساتھ پابندی کی جائے۔ صفحہ نمبر 86، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حصہ اول، یورپین تصنیفات کے اصول مشترکہ۔ یورپین مصنفین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں، یا ان کی تصنیفات سے جو نکتہ چینیاں خود بخود ناظرین کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ معظمہ تک پیغمبرانہ زندگی ہے، لیکن مدینہ جا کر جب زور و قوت حاصل ہوتی ہے تو دفعتاً پیغمبری یا بادشاہی سے بدل جاتی ہے، اور اس کے جو لوازم ہیں، یعنی لشکر کشی، قتل، انتقام، خون ریزی، خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔
نمبر 2، کثرت ازدواج اور میل النساء۔ نمبر 3، مذہب کی اشاعت جبر اور زور سے۔ نمبر 4، لونڈی غلام بنانے کی اجازت اور اس پر عمل۔ نمبر 5، دنیا داروں کی سی حکمت عملی اور بہانہ جوئی۔ اس بنا پر ہماری کتاب کے ناظرین کو تمام واقعات میں اس نقطہ پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ اعتراضات تاریخ تحقیق کے معیار میں بھی ٹھیک اتر سکتے ہیں یا نہیں۔ اصول تنصیف اور ترتیب۔ ہم نے اس کتاب میں جو اصول اختیار کیے ہیں، اب ان کے بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ کہ سیرت کے واقعات کے متعلق جو کچھ قرآن مجید میں مذکور ہے ان کو سب پر مقدم رکھا ہے۔ یہ قطعاً ثابت ہے کہ بہت سے واقعات کے متعلق خود قرآن مجید میں ایسی تصریحات یا اشارے موجود ہیں جن سے اختلافی مباحثت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں نے آیت قرآنی پر اچھی طرح نظر نہیں ڈالی، اس لیے وہ مباحثہ غیر منفصل رہ گئے۔ نمبر 2، قرآن مجید کے بعد حدیث کا درجہ ہے۔ حدیث صحیحہ کے سامنے شریعت کی روایتیں نظر انداز کر دی ہیں۔ جو واقعات بخاری و مسلم وغیرہ میں مذکور ہیں، ان کے مقابلے میں سیرت یا تاریخ کے واقعات کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارباب سیر کو ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ واقعات کو کتب حدیث میں ان موقع پر ڈھونڈتے ہیں جہاں عنوان و مضمون کے لحاظ سے ان کو درج ہونا چاہیے، اور جب ان کو ان موقعوں پر کوئی روایت نہیں ملتی تو وہ کم درجہ کی روایتوں کو لے لیتے ہیں۔ لیکن کتب حدیث میں ہر قسم کی روایات تفصیلی واقعات ضمنی موقعوں پر روایت میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر عام استقراء اور تفحص سے کام لیا جائے تو تمام اہم واقعات میں خود صحاح ستہ کی روایتیں مل جاتی ہیں۔ ہماری اس کتاب کی بڑی خصوصیت یہی ہے کہ اکثر تفصیلی واقعات ہم نے حدیث ہی کی کتابوں سے ڈھونڈ کر مہیا کیے جو اہل سیر کی نظر سے بالکل اوجھل رہ گئے تھے۔ روزمرہ اور عام واقعات میں ابن سعد، ابن ہشام اور طبری کی عام روایتیں کافی خیال کی ہیں، لیکن جو واقعات کچھ بھی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے متعلق تنقید اور تحقیق سے کام لیا ہے اور تا امکان کدوکش کی ہے، اور اس خاص ضرورت کے لیے ہم نے پہلا یہ کام کیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 87 حصہ اول کہ ابن ہشام، ابن سعد اور طبری کی تمام روایتہ کے نام الگ انتخاب کر لیے جن کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے۔ پھر اسماء رجال کی کتابوں سے ان کے جرح و تعویل کا نقشہ تیار کیا تاکہ اس سلسلہ روایت کی تحقیق مقصود بآسانی ہو جائے۔ نمبر 4، جن فروق زادستوں کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، جہاں تک ممکن تھا اس کی اصلاح اور تلافی کی ہے۔ کتاب کے حصے۔ اس کتاب کے 5 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں عرب کے مختصر حالات، کعبہ کی تاریخ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک عام حالات اور واقعات و غزوات ہیں۔ اسی حصے کے دوسرے باب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اخلاق و عادات کی تفصیل ہے۔ آل و اولاد اور ازدواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے حالات بھی اسی باب میں ہیں۔ دوسرا حصہ منصب نبوت سے متعلق ہے۔ نبوت کا فرض، تعلیم و عقائد و اوامر و نواہی، اصلاح اعمال اور اخلاق ہے۔ اس بنا پر مصنف نبوت کے کاموں کی تفصیل اسی حصے میں کی گئی ہے۔
اس حصے میں فرائض خمسہ اور تمام اوامر و نواہی کی ابتدا اور تدریج تغیرات کی مفصل تاریخ اور ان کے مصالح اور حکم اور دیگر مذاہب سے ان کا مقابلہ و موازنہ ہے۔ اسی حصے میں نہایت تفصیل سے یہ بتایا گیا ہے کہ عرب کے عقائد اور اخلاق و عادات پہلے کیا تھا اور ان میں کیا کیا اصلاحیں عمل میں آئیں، نیز یہ کہ تمام عالم کی اصلاح کے لیے اسلام نے کیا قانون مرتب کیا اور کیوں کر وہ تمام عالم کے لیے اور ہر زمانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ نیز حصے میں قرآن مجید کی تاریخ، وجود، اعجاز اور حقائق و اسرار سے بحث ہے۔ چوتھا حصہ میں معجزات کی تفصیل ہے۔ قدیم سیرت کی کتابوں میں معجزات کا الگ باب باندھتے ہیں، لیکن آج کل اس کا بالکل مستقل حیثیت سے لکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معجزات کے ساتھ اصل معجزہ کی حقیقت اور امکان سے بحث کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ البتہ جن معجزات کی تاریخ اور سنہ متعین ہے، مثلا معراج یا تکثیر طعام وغیرہ، ان کو ان سنہ کے واقعات میں لکھ دیا ہے۔ پانچواں حصہ یورپین تنصیفات کے متعلق ہے، خاص یورپین تنصیفات کے متعلق ہے، یعنی یورپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مذہب اسلام کے متعلق کیا لکھا ہے، ان کا سرمایہ معلومات کیا ہے، تاریخی واقعات میں وہ کیوں کر غلطیاں کرتے ہیں، مسائل اسلام کے سمجھنے میں ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات یا مسائل اسلام پر چونک کے جنیاں کی ہیں۔ ان کے جوابات: یہ ضروری نہیں کہ یہ حصہ اسی ترتیب سے شائع ہو، بلکہ جس حصے کی تیاری کے سامان فراہم ہو جائیں گے اور مرتب ہو جائیں گے وہ شائع کر دیے جائیں گے۔ اب یہ کتاب 7 حصوں کے مرتب ہوگی اور ترتیب بھی بدل گئی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 88، حصہ اول، اسناد، حوالے، تاریخ اور روایت میں حوالہ اور اسناد سب سے مقدم چیز ہے، اس لیے اس کے متعلق چند ضروری امور موجود بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، صرف انہی کتابوں کا حوالہ دیا ہے جو خود میری نظر سے گزری ہیں۔ نمبر 2، جو واقعات کسی قدر اہم ہیں ان کے متعلق صرف صحیح حدیثوں یا مسند تاریخی روایتوں کا حوالہ دیا ہے، لیکن عام واقعات یا غزوات کے متعلق جزئیات کی تفصیل میں محدثانہ کدوکش نہیں کی ہے۔ نمبر 3، مطبوعہ کتابوں کے حوالہ میں مطبوعہ کا نام بتا دیا گیا ہے۔ قلمی کتابوں کے متعلق تنصیف سیرت کی فہرست جو اوپر گزر چکی ہے، ان میں بتا دیا ہے کہ ہمارے استعمال میں کون سا